جواد کے کلمے والے تو تھوڑے امت دے رکھوالے یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا محبوب اللہ دنیا میں آیا کوئی تیری نہ مثال دنیا میں آیا کوئی تیری نہ مثال میں لب تیرے آواں کی تو سونا تیرے نال چیرا تیرا نور منڈے ساری کائنات نو چیرا تیرا نور منڈے ساری کائنات نو رب بھئی درود بھیجے ایک تیری ذات نو دو جگ قیدی تیری زلفاں دے ڈالنا دو جگ قیدی تیری زلفاں دے ڈالنا میں لب تیرے آواں کی تو سونا تیرے نال تیری آنکھ سے سکھانا کوئی حساب نہیں یا رسول اللہ تیری آنکھ سے سکھانا کوئی حساب نہیں تو بھی بھیجیا غلامانہ جواب کوئی نہیں قرآن و روپ مرنے اب کی بلال میں لب تیرے آواں کی تو سونا تیرے نال مکے رہن والیا مدینے جان والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا دیکھے آئے تیرے بھائیوں کوئی نہیں سوال یا جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے قیامت کو وہ جگہ بھی اس کے بارے میں گواہی دے گی اور وہ درخت اور حجر بھی جہاں تک اس کے ذکر کی آواز پہنچتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اس بندے کے لیے گواہی دیں گے وہ راستہ جس راستے سے وہ ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے وہ راستہ بھی اس کے بارے میں گواہی دے گا کہ مالک اس راستے پر چلتے ہوئے یہ تیرا ذکر کیا کرتا تھا میرے محبوب اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ مومن دنیا چھوڑتا ہے اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے اسے کسی کو انکار بھی نہیں اور فرار بھی نہیں تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان اس پر روتے ہیں اب ایک ایمان والا دنیا چھوڑ رہا ہے میرے نبی کا امتی ہے اس کے سینے میں ایمان ہے اور وہ جب دنیا چھوڑ رہا ہے تو پھر آسمان اور زمین رو رہے ہیں میرا رب ان سے پوچھتا ہے کہ اے زمین تو کیوں رو رہی ہے میرا بندہ تھا میں نے تخلیق کیا میں نے زندگی عطا کی آج میں نے ہی اسے واپس اپنی طرف بلا لیا اس کا وقت پورا ہو گیا کہ میں نے لکھا تھا تو کیوں رو رہی ہے تو زمین کہتی ہے مالک بندہ تو تیرا تھا لیکن مجھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا کرتا مجھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا کرتا تھا تیری عبادت کیا کرتا تھا آج اس کے بندے کے جانے کے بعد وہ ذکر کرنے والی زبان خاموش ہو گئی ہے وہ سجدہ کرنے والا بدن جو ہے اب تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے میرا مالک کہتا ہے آسمان سے تو کیوں رو رہا ہے بندہ تو میرا تھا دنیا چھوڑ گیا تو
تو آسمان کہتا ہے مالک بندہ تو تیرا تھا لیکن اس کے نیک اعمال اس دروازے سے اوپر آیا کرتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے تیرا ذکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ارے محبوب کریم پر درود پاک بھی تو پڑھتا رہا ہوگا، اس درود پاک کا صدقہ اس کے نیک اعمال اوپر آیا کرتے تھے۔ مالک آج وہ دروازہ بند ہو گیا کیونکہ اس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تھوڑا سا غور کیا کرے اپنے زندگی پر کہ یہ زندگی جو ہمیں اللہ نے مہلت کے طور پر عطا کی ہے، یہ امانت کے طور پر عطا کی ہے، تو پھر اس امانت کا امین بن کر ہی گزارنا چاہیے نا۔ جو امانت ہے اس کا امین بن کر ہی گزارنا چاہیے۔ تو امین بن کے کیسے بندہ گزارتا ہے؟ مالک زندگی تو تو نے عطا کی ہے اور ساتھ کی ہے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے جب وہ آپس کی محبت دیکھتا ہوں، خدا واسطے کی محبت ہے، تو میرا رب فرماتا ہے اس عذاب کو ٹال دیتا ہوں، عذاب کو پھر دیتا ہوں۔ اب تو کچھ قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں اللہ کے دوستوں سے ہماری نسبت ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے یہ سادات کرام سے ہے، اہل بیت اطہر سے ہے، ان کا روضہ پاک ہے، ارے کوئی نہیں جانتا اس کہاں سے آئے تھے، کہاں آ کر رہے، لیکن قبر یہاں آ گئی، ارے مسجد کے صحن میں آ گئی، کوئی آنے والا آئے گا تو ہاتھ اٹھا کر دعا تو کرے گا، ہاتھ اٹھا کر دعا تو کرے گا۔ جب یہ دعا کرے گا دعا ان کے لیے نہیں ہوگی، ان کی برکت کی وجہ سے، ان کے درجات کی وجہ سے، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، ارے وہ دعا لوٹ کر تیری مشکلوں کو بھی آسان کرتی چلی جائے گی، تیری مشکلوں کو بھی آسان کرتی چلی جائے گی۔ یہ آپس کی محبت ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، خیال کیا ہے اللہ کے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے ولیوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں اللہ رب العزت نے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ فرشتہ کھڑا ہے، بندہ پاس سے گزرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا فرشتہ پوچھتا ہے ارے کہاں جا رہے ہو؟ بندہ کہتا ہے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، ارے کیا غرض ہے اس سے ملنے کی؟ کوئی دنیا کا احسان کیا، وہ تیرے ساتھ کوئی مدد کی؟ کہے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، فقط خدا واسطے کی محبت ہے، بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ انما المؤمنون اخوۃ، میرا قرآن کہتا ہے مسلمانوں کا رشتہ کیا ہے؟ بھائی چارے کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے۔ یہ کب پیدا ہوا، یہ کب ملا؟ یہ پہلے تو نہیں تھا۔ ارے اندر قدورتیں تھی، نفرتیں تھی، ماں کی عزت نہیں تھی، باپ کا خیال نہیں تھا، بہن کی عزت نہیں تھی، بیٹی کا مقام نہیں تھا، ارے کسی کو کوئی احترام نہیں تھا، ظلم تھا، جبر تھا، بربریت تھی، بتوں کی پوجا تھی۔ یہ پیشانی اس مالک کے سامنے جھکا نہیں کرتی تھی، پتھروں کے آگے سر کو جھکاتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، سورج کو خدا مانتے تھے، ارے درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ ارے وہ آنے والا آیا جس کا میلاد ہم کر رہے ہیں، جس کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کریم آئے، اللہ کے محبوب آئے، ماں کو بھی عزت ملی، باپ کو بھی مقام ملا، بیٹی کو بھی عزت ملی۔ یہ پہچانی جو بتوں کے آگے جھکتی تھی، جو خدا مانتی تھی، پتھروں کو، جو ستاروں کو، سورج چاند ستاروں کو خدا مان کر پوجتی تھی، درختوں کو پوجتی تھی، آئے وہ محبوب کریم۔ آنے کے بعد ارے کلمہ آیا سینے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ پہچانی ایک خدا کے سامنے جھک گئی۔ مومن سے کہ زندگی میں نے عطا کی ہے، دنیا میں میں نے بھیجا ہے، اور تجھے جب بھیجا تو تیرا ذکر وہ خود کر رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے تجھے تو بہترین صورت پر پیدا فرمایا۔ اب صورت بھی تیری اچھی ہوگی، اب تجھے تو سیرت کی ضرورت ہے، تو سیرت کب اچھی ہوگی؟ تو جب میرے نبی کے سیرت پر عمل کرتا چلا جائے گا، جب تو میرے نبی کی سنت پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ ارے یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں، ارے جب کوئی بنانے والا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو توفیق عطا کر دیتا ہے، اس کو اللہ نے مال عطا کیا جو اپنے فضل سے وہ عطا کرتا ہے، اس مال کو جب اس نے اللہ کے گھر بنانے پر خرچ کر دیا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے پر خرچ کر دیا، ارے قربان جائے آقا کریم پر، میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس کہتی ہے، ارے وہ زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے، وہ بشارت بن جاتی ہے۔ ارے کیا بشارت بنتی ہے؟ میرا نبی فرما رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ کا گھر بناتا ہے، اس گھر کو آباد کرتا ہے، ارے
میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ارے تو دنیا میں اللہ نے مال عطا کیا، تجھ پر فضل کیا، اس فضل کا صدقہ ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس مال ہے، اب تیرے ذہن میں خیال آیا ارے یہاں اللہ کا گھر بن جائے، ارے کیوں بن جائے، ارے پیشانی سجدے میں جھکے گی، ارے کیوں بن جائے، لوگ ذکر کریں گے، ارے کیوں بن جائے، محفل میلاد ہوگی، میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوگا، تو مسجد بنا دی. ارے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تو مسجد بنا کے دنیا میں چھوڑ گیا. اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ارے دنیا میں تو نے مسجد بنا دی، اللہ کا گھر بنا دیا، مال اسی کے فضل سے آیا تھا، اس کو خرچ کر دیا، تو میرا رب ارے تیرے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، جنت میں گھر بنا دے گا. یہ مسجدیں جب بن جاتی ہیں، آباد ہو جاتی ہے، تو قربان جے آقا کریم پر میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے نبی نے فرمایا میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں. دنیا والوں پر ہم سارے دنیا والے بیٹھے ہیں. دنیا چھوڑیں گے آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، دنیا چھوڑیں گے آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا. سفر کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں کے بند ہوئی تو سفر شروع ہو گیا، یہاں کے کھلی ہے تو دنیا کی زندگی ہے. اور جب بند ہوگی تو جو تیرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے ہیں نا، وہ بھی ساتھ کبھی نہیں گئے، وہ بھی رکھ کر مٹی ڈال کر پھر پیچھے مڑ کر بھی کم ہی دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت کرم فرمائے، ایک اولاد ہو، اللہ کرم فرمائے، مال تو خود خرچ کر کے دنیا چھوڑ جائے.